جی بیٹا ویزیبل ہے اس کے. سو لاسٹ ہم نے کیا پڑھا تھا وہ ذرا مجھے بتا دیں. لاسٹ ذرا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو آج پڑھنا ہے. پڑھ چکے تھے. حضرت ہود کو بھی پڑھ لیا ہم نے. شیش کو پڑھ لیا تھا. ہاں تو بیٹا وہ سارے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ تو سارے پڑھنے ہیں نا. سو لیٹ می میک یو کلیئر. میں ذرا یہ کلیئر کروں آپ لوگوں کو کہ ہم نے جو ہے نا کیا چیز وہ کرنا ہے. آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہو سب سے پہلے تو ہم نے ان دی اسلامک اسٹڈی وی ہیو ڈسکسڈ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو حضرت شیش علیہ السلام کو پڑھ چکے ہیں. آئی ہوپ حضرت ادریس علیہ السلام کو پڑھ چکے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام. آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. دی لائف ہسٹری آف حضرت نوح علیہ السلام. از اٹ اوکے بیٹا؟ حضرت ادریس کو پڑھ چکے ہیں لاسٹ. آج ہم نے حضرت نوح کو پڑھنا ہے. جی بیٹا اف اوکے سو کائنڈلی آپ مجھے میسج کہتے کہ حضرت آئی ہوپ کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. سر فان کو وائس آف. سر آپ کا وائس آف کر دو. کس کا وائس آف کر دوں بیٹا؟ عرفان واٹ یو مین؟ ہاں بیٹا سائلنٹ کرنا خود کو سارے جو ہے نا کیونکہ جو ہے نا پھر ڈسٹارشن ہوتا ہے سب بچوں کو. ٹھیک ہے بیٹا آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھنا ہے. جی بیٹا ہم لاسٹ حضرت ادریس علیہ السلام کو پڑھ چکے ہیں نا. اچھا نوح علیہ السلام کو. وائس کلیئر ہے سب کو؟ اسکرین سب کو کلیئر ہے؟ سو لیٹ اس اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا اسٹارٹ لے لیتے ہیں. اوکے جی. بسم اللہ جی. اچھا بیٹا دیکھیں جی دی نیکسٹ ہمارا جو کام ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی لائف ہسٹری کو پڑھنا اور اس کے بارے میں جو پاسبل کوشچنز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دی فرسٹ تھنگ از دیٹ وٹ از دی فادر نیم آف حضرت نوح علیہ السلام. سب سے پہلے بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو فادر ہیں ان کا نام کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے فادر نیم واز لمیک. یعنی کہ بیفور دی پری اسلامک ایرا ہم اگر نوح علیہ السلام کی بات کریں سو حضرت نوح علیہ السلام امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے اس میں. ویسے تو سارے نبی حامل ہیں آپ کے اہمیت کے حامل ہیں. ساروں پر ایمان لانا اور ان کو ماننا اور فائلٹی آف پروفیٹ کو ماننا یہ ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو عقیدہ ہے. لیکن نوح علیہ السلام کے بعد ایکچولی جو ہمارے یہ ہوئے تھے جو بڑے تھے تو نوح علیہ السلام کے بعد ہی آدم علیہ السلام کے بعد جو نوح علیہ السلام کے ذریعے ہی ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑھ گیا. اچھا جی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کب پیدا ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے کتنے سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. یعنی کہ ہاؤ مینی آفٹر ہاؤ مینی ایئر آف حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام برن. تو حضرت نوح علیہ السلام ایکچولی برن آفٹر 1000 ایئر آف ادریس علیہ السلام. جب حضرت ادریس علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تھا 1000 سال. یعنی کہ 10 جنریشن ہیز پاسڈ. 10 جنریشن پاسڈ ہو گئے ان کے درمیان میں. تو اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے. اچھا بیٹا پھر نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دی ریئل نیم آف حضرت نوح علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کے ریئل نیم کیا ہیں. سو ان دس کیس وی کین سے دیٹ دی ریئل نیم آف نوح علیہ السلام واز عبد الغفار. حضرت نوح علیہ السلام کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا عبد الغفار. عبد الغفار حضرت نوح علیہ السلام کے کیا ہیں جی ریئل نیم ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی ایز یو نو کہ تمام پروفیٹ جو ہیں ان کو جو یہ ملا نبوت ملا وہ تمام پروفیٹس کو ملا آپ کے 40 سال میں کیونکہ جو نا میچور جو ایج ہے وہ 40 سال ہی ہے. تو نوح علیہ السلام کو جو پروفیٹ کون سے ایئر میں ملا جی ان وچ ایئر حضرت نوح علیہ السلام واز بلیسڈ ود دی پروفیٹہڈ آفٹر ہاؤ مینی ایئر آف ایج. سو حضرت نوح علیہ السلام واز بلیسڈ ود دی پروفیٹہڈ ود دا ایج آف 40 ایئر. یعنی 40 سال کے عرصے عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو کیا ہوا جی حضرت نوح علیہ السلام کو پروفیٹہڈ سے نوازا گیا. اچھا بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے کہتے ہیں کہ جو ہے نا دی نمبر آف ایئر
حضرت نوح علیہ السلام پریچڈ. کتنے سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے؟ سو حضرت نوح علیہ السلام ایکچولی پریچڈ فار 950 ایئر. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین اسلام کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے جی. دین اسلام کو کتنا ٹائم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دیا جی؟ آپ کے تبلیغ کی ہے، پریچ کی ہے. ٹھیک ہے جی. تمام نبیوں نے پریچنگ کی ہے، بٹ نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ پریچنگ نوح علیہ السلام نے کی ہے. اچھا جی. پھر کہتے ہیں واٹ واز دی ٹوٹل ایج آف نوح علیہ السلام؟ سو دی ٹوٹل ایج آف نوح علیہ السلام واز 1000 ایئر. 1000 ایئر. حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹوٹل ایج تھا وہ 1000 سوری ہاں ٹھیک ہے جی 1050، یعنی کہ 1050 سال ٹوٹل جو ایج تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ایج تھا. ٹھیک ہے جی. واٹ واز دا ٹوٹل ایج آف حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹوٹل ایج تھا وہ تھا کیا جی؟ وہ تھا آپ کے 1050 سال ٹوٹل ایج گزار چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام. اچھا جی. کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی پیپل امبریسڈ اسلام بائی دی پریچنگ آف حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پریچنگ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کی؟ دیٹس دی پوائنٹ. ڈفرینٹ پوائنٹ ہے جی اس کے حوالے سے. سم پیپل سے دیٹ اکارڈنگ ٹو دی نریشن آف سم آرتھوڈاکس، یہ جو آپ کے ریلیجیس لوگ ہیں ان کے کوئی کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو only 80 people embraced Islam due to the preaching of Hazrat Nuh alayhi Islam. But other bodies say that the number of the people were 82. اس confusion، یہاں پہ confusion ہے، لیکن 80 acceptable ہے as compared to 82، کیونکہ جو ہے نا 80 acceptable ہے اور 82 جو ہے نا acceptable نہیں ہے. سو 80 لوگوں نے اسلام قبول کی تھی یا 82 لوگوں نے اسلام قبول کی تھی by the preaching of حضرت نوح علیہ السلام. اچھا بیٹا اس کے بعد کہتے ہیں کہ نمبر ہاؤ مینی ٹائم حضرت نوح علیہ السلام مینشنڈ ان ہولی قرآن؟ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن شریف میں کتنی بار مینشن کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن شریف میں کتنی دفعہ مینشن کیا گیا ہے؟ سو حضرت نوح علیہ السلام واز مینشن ان ہولی قرآن 43 ٹائم. حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن شریف میں 43 ٹائم مینشن کیا گیا. کچھ اور بھی کوشچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ، دین وی ول انشاءاللہ ریپیٹ آل دوز کوشچن لیٹر بیک، کیونکہ جو ہے نا انسان ہے تو انسان میں کوتاہیاں ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے کوشچنس ہیں جو ہم سے رہ جاتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو آگے میں پڑھاؤں گا سو دیٹ ول بی ٹاٹ یو پیپل، آپ کو وہ بھی پڑھایا جائے گا. اچھا کہتے ہیں بیٹا نمبر آف دی سن آف نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو ٹوٹل اولاد ہیں وہ کتنے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو اولاد ہیں وہ 4 تھے، 4 بیٹے تھے. 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام کیا تھا جی؟ نیم دیم. ایک کا نام تھا سام، دوسرے کا نام تھا حام، تیسرے کا نام تھا یاسف، اور چوتھے کا جو نام تھا وہ تھا کنان. یعنی کہ دی نیم آف حضرت نوح علیہ السلام سن، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ سام، حام، یاسف اینڈ کنان واز دی سن آف نوح علیہ السلام. یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. پھر کہتے ہیں کہ دی وائف نیم آف نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے وائف کا نیم کیا ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے وائف کا نیم ہے واحلہ. یہ واحلہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی وائف جو ہے وہ کون تھی جی؟ واحلہ تھی. اچھا بیٹا اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ نیم آف دی سن آف نوح علیہ السلام ہو ڈراؤن ان دی اسٹورم. حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو طوفان نوح میں ڈوب گیا. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیوی کا نام بتائیں جو اس میں ڈوب گئی، کیا نام ہے اس کے؟ طوفان نوح میں ڈوب گئی. سو دی سن کنان اینڈ دی وائف وحیلہ ڈراؤن ان دی اسٹورم. حضرت نوح علیہ السلام کی جو اسٹورم تھا اس میں کنان اور واحلہ دونوں ڈوب گئے، اور یہ بھی جو ہے نا نان مسلم میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ڈیوریشن آف دی ہاؤ مینی منتھ دی نوح علیہ السلام اسٹورم کنٹینیوڈ. نوح علیہ السلام کی جو اسٹورم تھا یعنی کہ جو طوفان نوح تھا اس کا جو ہے نا ایکچولی آپ یہ بتائیں کہ اس کا دورانیہ کیا تھا، وہ کتنے عرصے تک رہا؟ سو نوح علیہ السلام کی جو اسٹورم تھا وہ 6 منتھ تک. ڈیوریشن آف دی نوح علیہ السلام اسٹورم واز 6 منتھ تھا. اچھا بیٹا کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ سوال امپورٹنٹ ہے جی. دی آرک آف نوح علیہ السلام اسٹاپڈ ان دی ماؤنٹ آف اجودہ، یعنی کہ ویئر دی ان وچ ماؤنٹین رینج دی نوح علیہ السلام's آرک اسٹاپڈ یا نوح علیہ السلام شپ اسٹاپڈ. تو آرک آف دی نوح علیہ السلام یا اس کو عربی میں قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سفینہ نوح کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دی فرسٹ پرسن ہو میڈ بوٹ اینڈ دی نیم
واٹ جی ان دی قرآن مینشن دی سفینہ نو. سو نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ماؤنٹ اجودہ پہ ٹھہر گیا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بیٹا یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ اگر کسی سے کچھ کوشچن ہے کسی کا یا سمجھ نہیں آ رہا سو یہ ذرا دیکھ لیں جی. وی اسٹڈی آل دیز کوشچنس اباؤٹ دی نوح علیہ السلام. اف اینی کوشچن, اگر کوئی کوشچن ہے تو بتا دو. یس بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ڈن, ہم نے پڑھ لیا یہ بیٹا. چلیں وی ہیو ریپیٹڈ ونس اگین, نو میٹر. اوکے جی. اوکے جی. کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ فرحانہ میں کوشچن ہے کوئی؟ نجم بیٹا, عرفان اور باقی جو لوگ ہیں, شمریز بیٹا اگر کوئی کوشچن ہے سو یو کین آسک. اچھا نو کوشچن. ٹھیک ہے جی. پھر میں پوچھ لوں گا کوشچن دی اینڈ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا میں یہاں پہ اپنے آج لنک بھیجوں گا یوٹیوب چینل کا. اس میں جو ہے نا آج ابھی لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا میں وہاں پہ ڈال دوں گا تو آپ لوگ دیکھا کریں. ٹھیک ہے جی. یہ پورا جو ہے نا ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے آپ لوگوں نے. ایوری ون ہیو ٹو واچ اٹ. ٹھیک ہے جی. اس کو دوبارہ دیکھیں, میں وہاں پہ اس کو وہ کر رہا ہوں, ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں اس نام سے ڈال رہا ہوں کہ جو ہے نا اسلامت جی کے انگلش, جی کے ان انگلش, اسلامت جی کے ان انگلش, تو اس کے نام سے میں ڈال رہا ہوں اس کو وہ کرنا ہے. چلیں جی بیٹا آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویری گڈ. تھینک یو. تھینک یو بیٹا. اچھا بیٹا چلیں جی لیٹس سی, آگے چلتے ہیں جی. آگے بیٹا میرے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. اچھا جی. لیٹس اسٹڈی دی لائف اسٹوری آف دی حضرت ہود علیہ السلام. اچھا جی. سر اس بک سینڈ کرنا گروپ میں. یس بیٹا آئی ول کیونکہ میں 3-4 دن تک بزی رہا والد صاحب کی وجہ سے تھوڑا سا, تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی. کہتے ہیں کہ دی حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام دی بایوگرافی آف حضرت ہود علیہ السلام. بایوگرافیز کی پڑھتے ہیں جی. اچھا جی بیٹا دیکھو جی, دی فرسٹ تھنگ از دیٹ دی حضرت ہود علیہ السلام کس کے اولادوں میں سے تھے, یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے نا بلانگ ٹو دی آفسپرنگ آف. حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولادوں میں سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولادوں میں سے تعلق رکھتے تھے. وٹ واز ہز فادر نیم, اس کے والد کا نام کیا تھا جی؟ ہز فادر نیم واز متواصلہ. ہز فادر نیم واز متواصلہ. اس کے والد کا جو یہ میرے خیال میں تو ٹھیک ہے بھی اس طرح میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے بیٹا بھی. اچھا جی. آن وچ نیشن حضرت ہود علیہ السلام سینٹ ٹو, حضرت ہود علیہ السلام کو کس نیشن پہ بھیجا گیا؟ نیشن عاد. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا گیا, حضرت قوم عاد پر. ہاؤ مینی ایئر ہی پریچڈ, حضرت ہود علیہ السلام نے ایکچولی 50 سال تک تبلیغ کی ہے. 50 سال تک تبلیغ کی ہے. کس نے جی؟ حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال تک جو آپ کے قوم عاد ہے ان کو جو ہے نا پریچ کیے. سو واٹ واز دی ٹوٹل ایج آف حضرت ہود علیہ السلام؟ حضرت ہود علیہ السلام کا ٹوٹل ایج کیا تھا جی؟ 256 ایئرز. 256 ایئر جو ہے نا ایج تھا کس کا جی؟ آپ کے حضرت ہود علیہ السلام کا. اچھا بیٹا ایک بات اور ہے کہ جس بچے نے اگر سائلنٹ نہیں میوٹ نہیں کیا خود کو سو کائنڈلی وہ میوٹ پہ لگا دیں, کیونکہ ویڈیو میں ریکارڈ کروں تو وہاں پہ آپ کے بچے بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, فیملی ہوتا ہے, تو اس کی آواز جو ہے نا وہاں تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے جی. آئی ول بی ویری تھینک فل ٹو یو پیپل اف آپ جو ہے نا وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا نیکسٹ ہے, نیکسٹ ہے ویئر ہی واز لیونگ. سو حضرت ہود علیہ السلام واز لیونگ ان یمن. وہ کہاں پہ رہتا تھا جی؟ یمن میں رہتا تھا. یمن. یمن میں کس کا قوم رہتا تھا جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ یمن میں ہی رہتا تھا. اچھا اس کے بعد بیٹا کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہود علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ کون سا تھا جی؟ عاد. قوم عاد, نیشن عاد واز دی ٹالسٹ نیشن امنگ دی نیشنز. حضرت ہود علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ سب سے بڑا مضبوط قوم تھا, یعنی کہ سب سے ٹالسٹ جو نیشن تھا وہ کون تھا جی؟ آپ کے حضرت ہود علیہ السلام کا نیشن عاد تھا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دی ہاؤسز, ان کے جو گھر تھے ور میڈ آف دی ماؤنٹینس, ان کے جو ہاؤس تھے وہ ماؤنٹین سے بنے ہوئے تھے. ٹوٹلی واز میڈ آف دی ماؤنٹینس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس کی نیشن کو کس طرح تباہ کیا گیا جی؟ ہاؤ ہز نیشن واز
punished or destroyed. His nation destroyed by the drought, wind, یہ wind ہے میں نہیں بتائی wind and the rain of the 8 day and 8 nights. یعنی کہ حضرت حود علیہ السلام کی جو کیا کہتے ہیں اس کو وہ ہیں نیشن ہے یا قوم ہے اس کو کس طرح تباہ کر دیا گیا. تو ڈراؤٹ جس کو ہم جو ہے نا کہتے ہیں, اس کے علاوہ ونڈ ہے, اس کے علاوہ 8 day 8 night کی جو رین ہے اس سے جو ہے اس کی قوم تباہ ہوئی. اچھا, ہاؤ مینی پیپل embraced اسلام بائی دی پریچنگ آف حضرت حود علیہ السلام. حضرت حود علیہ السلام کے پریچنگ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بائی دی پریچنگ آف حضرت حود علیہ السلام اونلی 70 پیپل embraced اسلام. 70 پیپل, جو 70 لوگ تھے ان لوگوں نے اسلام کیا, قبول کیا حضرت حود علیہ السلام کے پریچنگ سے. سیکنڈلی کین سے دیٹ کہ 70 لوگوں نے تو اسلام قبول کیا, لیکن 70 لوگوں میں سے 2 جو تھے وہ کیا تھے جی؟ وہ لوگ ایکچولی تھے بیٹا منافق تھے. دیور منافق. کیسے منافق تھے جی؟ کیونکہ وہ ظاہری تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں, لیکن اندر سے جو ہے نا وہ کیا تھے جی؟ منافقین تھے. تو منافقین کا نام بتائیں. وہ منافقین جو ہے نا, ایک کا نام ہے مزید اور دوسرے کا نام ہے نکیل. ون از مزید اینڈ سیکنڈ از نکیل. among the non-believers, among the non-believers, وہ non-believers میں سے تھے, لیکن حضرت حود علیہ السلام کے کس میں تھے جی؟ اس سے تعلق رکھتے تھے, اس کے بلیورز کے اندر انکلوڈ تھے. مینز دیٹ وہ خود کو کیا سمجھتے تھے جی؟ کہ ہم بلیورز ہیں اور ہم ہی حضرت حود علیہ السلام کے کس سے تعلق رکھتے ہیں جی؟ ان کے قوم سے تعلق رکھتے ہیں. سو سیکنڈلی جی کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی جو گریو ہے, اٹس دی گریو آف حضرت حود علیہ السلام. حضرت حود علیہ السلام کا جو قبر ہے وہ یمن میں ہے, یمن میں. جی بیٹا اینی ایشو اینی کوشچن بیٹا آپ کر لیں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اینی ایشو اینی کوشچن ہو جو ہے نا آپ نے کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اینی کوشچن, نو کوشچن کیا کریں یار. اگر سمجھ نہیں آ رہا تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وداؤٹ کوشچن انسان سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے. سو کوشچن کیا کریں تاکہ یہاں پہ لکھ کے کوشچن ٹائپ کریں گے سر دس از دی کوشچن, سو اف ول بی پاسبل فار می سو آئی ول آنسر یو پیپل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, اوکے جی بیٹا. اس کو 2 منٹ آپ جو ہے نا وہ کر لیں, پھر جو ہے نا بعد میں یہ ویڈیو کو دیکھ کر چینل میں بھیج دوں گا آپ کو, وہاں پہ اس کو ریوائز کریں تو آپ لوگ کا ریویژن بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام. جسٹ فار اے وائل بیٹا 1 منٹ صبر کریں ہم لوگ, ٹھیک ہے جی. 1 منٹ صبر کریں. آئی ایم ویری سوری کہ میں آئی ول بیک. تو ویری سوری, میں نے ذرا ایک تھوڑا سا والد صاحب کو سلایا ہے, اس پہ کمل دے دیا, باقی بات انشاءاللہ پھر کر لیں گے. اچھا جی, حضرت صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی دی صالح علیہ السلام, دی لائف اسٹوری آف صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. دی فرسٹ تھنگ از دیٹ وٹ واز دی فادر نیم آف حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کا جو فادر نیم تھا وہ عباد بن توما تھا. ٹھیک ہے جی, عبید بن توما. دی سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ بلانگ ٹو آف سام, یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام بھی سام کے اولادوں میں سے ہی تعلق رکھتے تھے. کس کے اولادوں میں سے؟ سام کے اولادوں میں تعلق رکھتے تھے, سام کے اولادوں میں سے ہی تھے. اچھا جی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے ہز نیشن واز لیونگ ان سیریا. جو حضرت صالح علیہ السلام کا نیشن ہے وہ سیریا میں رہتے تھے. سیریا میں اسپیسیفک پلیس جہاں پہ رہتے تھے حجاز. حجاز کہاں پہ جی؟ سیریا میں. تو یہ لوگ کہاں پہ رہتے تھے جی؟ سیریا میں رہتے تھے, لیکن جو اسپیسیفک پلیس ہے اس پلیس کا نام ہے حجاز, جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹا, نیکسٹ کوشچن اباؤٹ جی حضرت سوری بیٹا,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, इस नूह अलैहिस्सलाम हो गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अच्छा जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चले जी मैं इसको हाइड कर लूँ ज़रा। बाय प्रोफेशन ही वाज कारपेंटर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की प्रोफेशन का पूछा कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो प्रोफेशन था, बाय प्रोफेशन ही वाज कारपेंटर। ठीक है जी। कारपेंटर किसको कहते हैं, यू नो वेरी वेल। अगर नहीं आता फिर मुझे टेक्स्ट कर दें तो मैं बता देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, दी सेकंड नेशन जो था, ठीक है जी, सेकंड नेशन हाउस वर मेड ऑफ द माउंटेन्स वाज हज़रत नू हज़रत साले अलैहिस्सलाम नेशन। इसकी कौम कौन सा था जी, कौम समूद था। इसके कौम कौन सा था जी, समूद। फर्स्ट जो नेशन था वो आद था, सेकंड नंबर पे जो टालेस्ट नेशन था वो कौन था जी, समूद। समूद जो है ना ये भी टालेस्ट नेशन था अमंग द नेशंस। अच्छा बेटा कहते हैं कि नेशन समूद ने किस चीज़ की डिमांड की थी, फॉर विच मैरिकल नेशन समूद डिमांडेड फ्रॉम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। एक्चुअली नेशन समूद डिमांडेड फॉर द मैरिकल ऑफ प्रेग्नेंट ड्रोमेट्री। प्रेग्नेंट ड्रोमेट्री किसको कहते हैं जी, ऐसी ऊँटनी जिसके पेट में बच्चा हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो उनको ईमान लाने को कहा कि जो प्रिय अल्लाह अल्लाह की इबादत करो, एक ही अल्लाह को मानो, बाकी को छोड़ दो। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप नबी हो वाकई तो फिर कुछ ऐसे करामात करो जिससे जो ये है ओ क्या रहा जी, योर सेशन वाज टर्मिनेटेड एक्सपायर प्रिंसेस दीज रिपोर्ट कस्टमर। आई एम वेरी सॉरी। Sorry everyone, disconnected due to the net problem. Once again I have net problem happen. Hello.
Is it clear to all of you? Visible? Yes, sir. Okay, okay. Let us start. Let us start. I'm very, very sorry. ठीक है जी. अच्छा जी. Next was, so what happened then next when the smooth demanded for the pregnant dromedary? Actually, pregnant dromedary came out from the Mount of Saleh, जिसको Mount of Silas भी कहते हैं, Mount of Saleh भी कहते हैं. एक जो प्रेग्नेंट ड्रोमेट्री था, एक प्रेग्नेंट उठनी थी, वो वहाँ से निकल आया. कहाँ से? वो जो है ना, यहाँ से जो आपके क्या कहते हैं इसको, और माउंट ऑफ सिलस था, यहाँ से एक ड्रोमेडी निकल आया, उठनी था. तो जब स्मूथ के कौम ने ये देख लिया, सो स्मूथ के कौम ने जब ये देख लिया, सो उनमें से 600 लोगों ने इस्लाम कबूल की, 6000 लोगों ने इस्लाम कबूल की. आफ्टर सीइंग द मेरिकल ऑफ द प्रेग्नेंट ड्रोमेट्री, 6000 पीपल embraced इस्लाम. उन लोगों ने ईमान लाया. ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी. ऑन विच नेशन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सेंट टू? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सेंट टू नेशन ऑफ स्मूथ, नेशन स्मूथ की तरफ इसको भेजा गया. अच्छा जी. व्हाट हैपेंड विद द ड्रोमेट्री? द ड्रोमेट्री गिव बर्थ अ क्यूब. उसने एक बछड़े को जन्म दिया, उठनी के बच्चे को जन्म दिया. स्मूथ किल्ड द ड्रोमेट्री. स्मूथ ने इसको मार दिया. किसको मार दिया जी? जो ड्रोमेट्री था उसको मार दिया. व्हेन उन लोगों ने जो ड्रोमेट्री को मार दिया, सो क्यूब का क्या हुआ जी? द क्यूब वेंट बैक टू द माउंट ऑफ सिलस, या साले माउंटेन में वापस चला गया. ठीक है जी. सो द इवेंट ऑफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कॉल्ड व्हाट? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जो इवेंट है, इसको कुरान करीम में क्या कहा जाता है? कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, इसको कहते हैं नकातुल्लाह. या व्हाट वाज दी ड्रामेट्री नेम ऑफ द हजरत सालेह अलैहिस्सलाम? सालेह अलैहिस्सलाम के ड्रामेट्री का नेम क्या था? सो ये क्या था जी? क्या कहते हैं इसको? नकातुल्लाह था. अच्छा जी. सालेह अलैहिस्सलाम प्रिडिक्ट टोरमेंट आफ्टर 3 days. सो जब इन लोगों ने ड्रोमेटर को मार दिया, सो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन पे क्या किया जी? इन पे अजाब की पेशन गोई की कि 3 रात के बाद आप लोगों पे अजाब आएगा. सो व्हाट हैपन? जब अजाब की बात की तो उनके चेहरे बदलना स्टार्ट हो गए जी. द फर्स्ट नाइट देयर फेसेस बिकम येलो. उनके चेहरे फुल जर्द हो गए. एंड द सेकंड नाइट देयर फेसेस बिकम रेड. उनके चेहरे बिल्कुल क्या हो गए जी? रेड हो गए. द थर्ड नाइट देयर फेसेस बिकम ब्लैक. और थर्ड नाइट में जो था इसके फेस क्या हो गए जी? ब्लैक हो गए. सबके चेहरे जो है ना काले पड़ गए. तो व्हाट हैपन जी? उनकी कौम पे फिर टॉर्मेंट किसका आया था जी? अजाब किसका आया था जी? अर्थक्विक. यहाँ पे अर्थक्विक हुआ था इन पे. और इसके अलावा थंडरिंग, जो गरज है, बिजली है, आसमानी, सॉरी, गरज हुआ था. नेक्स्ट दी लाइटनिंग, आसमानी बिजलियाँ इन पे गिरे बड़ी तादाद में. सेकंडली दी हॉरेबल शिर्क्स, और इनके जो चीखने की आवाज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें इन पे आए. इनके कानों से क्या निकल गया जी? खून निकलना स्टार्ट हो गया. इनके कानों से खून निकलना स्टार्ट हो गया. सो इनकी कौम इसी तरह तबाह हुआ. व्हाट वाज द टोटल एज ऑफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम टोटल एज वाज 586 ईयर. डायड इन मक्का, यानी कि मक्का में वो वफात पा गए. एंड हिज तोम इज़ इन हरम शरीफ. और उसका कब्र जो है, तोम जो है, वो कहाँ पे जी? हरम शरीफ में है. ठीक है बेटा, समझ आ गया जी? हाँ जी. ये हमारा जो फुल्ली लेक्चर था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. 32 मिनट हो गए और मुझे अभी तक थोड़ा सा काम भी है, इसी वजह से. आई होप सो इनफ है. ऐसा ऐसा हमने चलना भी है. अ लॉट ऑफ टाइम. हमने आज जिस चीज़ को डिस्कस किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हमने डिस्कस की है. इसको मैं अभी अभी दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको लिंक भी सेंड कर रहा हूँ. तो आप सब ने जो है ना इसको ज्वाइन करना है. डेली बेसिस पे जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं वहाँ पे पुट किया करूँगा. आप लोग जो है ना उन लेक्चर्स को देख लें. देखने के बाद आप लोगों ने जो है ना उनके नोट्स तो वैसे भी आपको मिल जाएंगे. सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना वो कर लें. ठीक है जी, याद कर रिवाइज कर लें. अभी मुझे मैसेज कर दें, मैं अभी बल्कि लिंक भेज रहा हूँ. ठीक है जी, मैं लिंक अभी भेज रहा हूँ. ज़रा लिंक को जो है ना देख लेना आप लोग. कहाँ पे जी? आपके ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ लिंक को. तो वहाँ पे आप चलें ग्रुप में, इसको जो है ना ज़रा सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है ना अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर लें. आई होप अभी पहुँच गया. ठीक है जी, जॉइन क्लास.
پاسورڈ وہی ہے، میں نے ابھی سینڈ کیا یہ گروپ میں، بیٹا ذرا اس کو دیکھ لیں، اس کو سب جوائن کر لیں. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ہم فکس 8 بجے ملیں گے ونس اگین ان کلاس. ٹھیک ہے جی.